السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ سیرت نبی کے سلسلے میں ہمارا 9واں دن ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم آپ سے وسلم کے سفر طائف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ سے جو معجزات کا مطالبہ کیا گیا اس میں سے کون سا معجزہ آپ کو دکھایا گیا، آپ کے کی قوم کو دکھایا گیا، ان کا رد عمل کیا تھا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اخلصنا لوجہک الکریم آمین یا رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کرنے یا آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں۔ چنانچہ آپ طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ راستے میں جس کسی قبیلے سے گزرتے اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے قصد فرمایا، انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی، مگر انہیں منظور نہ کیا، بلکہ وہ بہت برا جواب دیا۔ آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزار دیے، لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور اپنے بچوں اور اوباش اور غلاموں کو شہ دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینی، بد زبانی کرنی شروع کی، پھر پتھر برسانے لگے، جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے۔ زید بن حارثہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پہ کئی زخم آئے، اور صفاقی کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ جب اس باغ میں داخل ہوئے تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل بہت اداس تھا، چنانچہ آپ نے کرکت انگیز دعا فرمائی، یا الہی میں تجھی سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ غلط طریقے سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں، جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطا مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ادھر ربیہ کے بیٹوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا، اور اپنے عیسائی غلام ارداس کے ہاتھ آپ کو انگور کا خوشہ بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا۔ اس پر ارداس نے کہا، اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کس علاقے سے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ ارداس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، مرد صالح یونس بن متا کی بستی کے؟ اس نے کہا، آپ کو کیا معلوم یونس بن متا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اور قرآن مجید سے یونس بن متا کا واقعہ تلاوت فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر ارداس مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ سے نکلے اور مکے کی راہ پر آگے بڑھے۔ آپ غم و الم سے دل فگار تھے۔ کرنے کر منازل پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل نے آپ کو پکارا اور عرض کیا، اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔
آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ یہاں دو پہاڑوں میں رکھ کے ان کو پیس دوں، جو مکہ کے دو پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پہاڑ کے لیے کو کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ مطلب اتنی تکلیف ملنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، اور ان کے لیے کیا کہا کہ یہ امید ظاہر کی کہ انشاءاللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو توحید پرست ہوں گے۔ ابھی آپ واپس آ رہے تھے، کسی دوران اللہ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جماعت نے قرآن سنا، اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر واپس لوٹ گئے، کیونکہ یہ ایمان لا چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا، جو سورۃ احقاف کی آیات میں ہے اور سورہ جن کی آیات میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا۔ چند روز بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی و فراغی کی امید تھی، اور قریش کی طرف سے شر و گرفت کا اندیشہ بھی، اس لیے آپ نے احتیاط پسند کی۔ چنانچہ مکے کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے، اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اس نے معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کے معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب بن لوئی پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے متم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ متم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا۔ عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی، چنانچہ متم نے جواب میں ہاں کہی، اور خود اس نے اور اس کے بیٹے نے ہتھیار بند ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران متم بن عدی اور اس کے اولاد نے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور اس نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے اس پناہ کو منظور کر لیا۔ اسی وجہ سے جو قریش تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد پھر مشرکین کی طرف سے مختلف تقاضے ہوتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ مختلف قسم کے جو قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ آپ سے مطالبے کیا کرتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، آپ کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ جس سے ہم مان جائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ آپ ایک صرف ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے ہیں، آپ ایک پیغمبر ہیں، نشانیاں دکھانا یا معجزے دکھانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ لیکن وہ مشرکین چاہتے تھے کہ کوئی ایسا معجزہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ۔ تو پھر شق القمر کا واقعہ پیش آیا، جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی، تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو عاجز اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے، اس سے عوام کو باور کرایا جا سکتا ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور طے کیا کہ آپ سے بلا تعین کوئی بھی نشانی طلب کی جائے، تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے اور آپ پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا، آخر کوئی نشانی بھی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا، انہیں کوئی بھی نشانی دکھا دیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھائی کہ چاند پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جو تھا وہ جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشہدو گواہ رہو۔ قریش نے نشانی کھلم کھلا واضح طور پر طویل دورانیے تک دیکھی، چنانچہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ حیران پریشان رہ گئے، لیکن ایمان نہیں لائے، کہنے لگے یہ تو ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے۔
ایک آدمی نے کہا اگر اس نے تم پہ جادو کر دیا تو سارے لوگوں پہ تو نہیں کر سکتا، مسافروں کا انتظار کرو۔ مسافر آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن قریش اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی۔ اور اس کے بعد غالباً شق قمر کا واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقعہ اسراء اور معراج کی تمہید تھا، کیونکہ یوں کھلی آنکھوں چاند کو پھٹا دیکھ لینے سے اسراء اور معراج کا امکان بھی عام ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ اسراء سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا۔ سورہ اسراء کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں آتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک مذکور ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے ماسوا ہے، کہ معراج کے علاوہ کوئی واقعہ ہے۔ اسراء معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں پیش آیا، ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوت میں پیش آیا، ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں، اور ایک قول یہ ہے کہ محرم میں، اور ایک یہ 17 ربیع الاول سن 13 نبوت میں۔ تو یہ مختلف ہمیں روایات ملتی ہیں، ایگزیکٹ ڈیٹ کیا تھی اس واقعے کی یہ ہمیں نہیں ملتی۔ اور یہ واقعہ ہوا کیسے کہ جبرائیل علیہ السلام براق لے کے تشریف لائے۔ یہ جو تھا براق، یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے، جس جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے، مطلب بہت تیز رفتار ہے، اور اس پر مختلف انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ وہاں اس پہ سوار کروایا اور بیت المقدس تشریف لے گئے، اور اس کو وہاں پہ باندھا جہاں پہ باقی انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ مسجد اقصی میں داخل ہوئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور تمام انبیاء جو پہلے مابعوث ہو چکے تھے ان کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد جبریل آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ، اور تیسرے میں شہد تھا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا، حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی، اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھلوایا، آپ کے دروازہ کھولا گیا، آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے اسلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ انہوں نے ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں، اور ان کے بائیں طرف ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں، کیونکہ وہ سب آدم علیہ السلام کے اولاد تھے۔ پھر دوسرے آسمان پر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے، تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ واقعہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ احادیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے، یہ پڑھنا چاہیے، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ جب حضرت ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ بیت المعمور جیسے زمین پہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ایسی آسمانوں میں بھی ہے، اس کا بھی طواف ہوتا ہے۔ تو جو فرشتہ ایک دفعہ وہاں پہ طواف کر لیتا ہے، دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آتی۔ اللہ کی اتنی مخلوق ہے جو اس کی عبادت میں مصروف ہے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے، اور پھل بڑے بڑے ٹھیلوں جیسے، پھر اس پہ سونے کے پتنگے چھا گئے، اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ پھر آپ حضرت موسیٰ کے قریب سے گزرے، انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس میں کمی کا سوال کریں۔ آپ نے جبرائیل کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا، اشارہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ چلیں۔ آپ گئے، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے پھر بتایا، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، ابھی بھی کمی کروا کر آئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دیں۔ اس پر بھی آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی واپس جا کے آپ کمی کا سوال کریں، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پہ راضی ہوں اور سر تسلیم میں خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ایک آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور میں اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں۔ میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی کہ اللہ کے نزدیک ایک حکم جو دے دیا گیا وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اب ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں دن میں 5، ان کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک نماز کا اجر 10 نمازوں کے برابر ہے۔ تو جب بھی نماز پڑھیں یہ سوچ کے پڑھیں کہ اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھنی چاہیے کہ بس فرض آ گیا ادا کرنا ہے اور کام ختم۔ اور پھر اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپس مکہ تشریف لائے جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت انسانی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے تالیاں بجائیں اور کسی نے تعجب اور انکار کے ساتھ اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس دوڑے گئے اور انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے تو سچ ہی کہا ہے۔ اور اچھا انہوں نے کہا کہ آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی دور کی بات کی آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے صبح و شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر کفار نے امتحان لیا، پوچھا آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں۔ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا تھا، نہ ہی اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھی، مطلب یاد ہی نہیں رکھا تھا، لیکن اللہ نے اسے آپ کے سامنے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتلائی، وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے آپ نے ٹھیک ٹھیک بیان کی ہیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی، اور جیسے آپ نے بتلایا تھا ویسے ہی ہوا۔ لیکن ان ظالموں نے کفر پر ہی اصرار کیا کہ اس کو مانا ہی نہیں۔ اس رات کی صبح حضرت جبرائیل تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھائے۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں پڑھی جاتی تھی۔ یہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ تھا اس میں ایک تو نماز کا تحفہ ملا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ملی۔ اس کے علاوہ ہجامہ کرانے کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ فرشتوں کی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو ہمارا سلام کہیے گا اور انہیں کہیے گا کہ وہ ہجامہ کرایا کریں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور سنت طریقہ علاج بھی ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت دی جانے لگی، کھلم کھلا تبلیغ ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبائل اور مختلف لوگوں کو دعوت اسلام دینے لگے۔ اس طرح ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر پھیلنے لگیں اور مختلف جو لوگ تھے وہ اسلام قبول کرنے لگے، اسلام دور دور تک پھیلنے لگا۔ اسی طرح ہمارا یہاں تک جو ہے وہ مکی دور مکمل ہوتا ہے۔ مکی دور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جو وقت گزارا، پھر اس کے بعد پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اس کے بعد جو دوسری ہجرت مسلمانوں کی ہوئی وہ مدینہ کی طرف تھی۔
मदीने में इस्लाम बैरून मक्का जिन इब्तदाई सादत मंदों ने इस्लाम कबूल किया, इन अफराद का ताल्लुक जो था वो कबीला खजरज से था। ये मदीना में आबाद कबाइल थे, औस और खजरज। उनके कुछ लोग आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हज के लिए आए थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप उनके पास गए, उनके गुरुओं के पास गए और उन्हें जो था वो इस्लाम की दावत दी, उनके साथ बैठकर बातचीत की और फिर तौहीद के बारे में उनको बताया। तो उन्होंने वादा किया कि वो इस दीन की दावत देंगे और आइंदा हज में आपसे मुलाकात भी करेंगे। उसके बाद जो भी पहली बैत हुई, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से आने वाले लोगों ने की, उसे बैत उक़बा कहते हैं। वादे के मुताबिक अगले साल सन 12 नबूवत के मौसम हज में 12 आदमी हाजिर हुए आपके पास, 10 खजरत से और 2 औस से। खजरज के 10 आदमियों में से जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन राब को छोड़कर बाकी 5 तो वही थे जो पिछले साल आ चुके थे। और ये 5 अफराद थे: माज बिन हारिस, ज़कवान बिन अब्दुल कैस, उबादा बिन सामत, यजीद बिन सालबा, अब्बास बिन अबादा। और कबीला औस के 2 आदमी ये थे: अबुल हैसम और उवैम बिन सादा। ये लोग मीना की घाटी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा हुए और आपने इन्हें इस्लाम सिखाया और फरमाया, आओ मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, मन घड़त बहतान नहीं लगाओगे और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। अब जिस शख्स ने ये सारी बातें पूरी की तो इसका अजर अल्लाह के पास है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज का इर्तिकाब कर बैठा और इस दुनिया में ही इसे इसकी सजा दे दी गई तो ये इसके लिए कफारा है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज का इर्तिकाब कर बैठा और अल्लाह ने इस पर पर्दा डाल दिया तो इसका मामला अल्लाह के हवाले है, चाहे तो सजा दे चाहे तो माफ कर दे। इस पर इन लोगों ने आपसे बैत कर ली, इस्लाम कबूल कर लिया। अब यस्रब में इस्लाम की दावत, यस्रब उस वक्त में मदीना को कहा जाता था। इसके बाद जब ये लोग वापस हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ हजरत मसअब बिन उमैर को रवाना किया ताकि वो लोगों को कुरान पढ़ाएं और दीन सिखाएं। हजरत मसअब बिन उमैर ने हजरत अबू अमामा असद बिन जुरारा के घर क़याम फरमाया। फिर वो दोनों इस्लाम की तबलीग के लिए सरगर्म हो गए। एक रोज दोनों एक बाग में थे कि औस के सरदार साद बिन माज ने अपने चचेरे भाई उसैद बिन हुजैर से कहा, जरा जाओ इन दोनों को जो हमारे कमजोरों को बेवकूफ बनाने आए हैं डांट दो। उसैद ने अपना नेजा लिया और इनके दोनों के पास आए। इन्हें असद ने देखा तो हजरत मसअब से कहा, ये अपनी कौम का सरदार तुम्हारे पास आ रहा है, इसके सामने अल्लाह की सच्चाई बयान करो। हजरत उसैद आए और इनके पास खड़े होके बोले, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हमारे कमजोरों को बेवकूफ बनाते हो कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम इनसे अलग ही रहो। हजरत मसअब ने कहा, क्यों ना आप बैठें और सुने, अगर हमारी बात पसंद आए तो मान लें, नागवार गुजरे तो जो बात भी आपको नापसंद हो हम इससे रुक जाएंगे। उन्होंने कहा, तुमने इंसाफ की बात कही है, और अपना नेजा गाड़ कर बैठ गए। हजरत मसअब ने इस्लाम की दावत दी और कुरान की तिलावत फरमाई। हजरत उसैद ने दीन इस्लाम को पसंद किया और इसे कबूल कर लिया और हक की शहादत दी। हजरत उसैद वापस हुए और हजरत साद बिन मास को इनके पास भेजने के लिए एक हीला इख्तियार किया। उन्होंने कहा, मैंने दोनों से गुफ्तगू की है, वल्लाह मुझे तो कोई हर्ज नजर नहीं आ रहा। वैसे मैंने इन्हें मना कर दिया है और इन्हें कहा है कि हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। अलबत्ता मुझे बताया गया है कि बनु हारसा के लोग असद बिन जुरारा को कत्ल करने निकले हैं, क्योंकि वो आपकी खाला का लड़का है और ये लोग चाहते हैं कि आप का अहद तोड़ दें। इस पर साथ भड़क उठे और बिगड़े हुए इन दोनों के पास पहुंचे। इनके साथ भी हजरत मसअब ने वही सलूक किया जो हजरत सैद के साथ किया था। अल्लाह ने इन्हें भी इस्लाम की हदायत दे दी, जहाँ से वो मुसलमान हो गए, हक की शहादत दी। फिर कौम में वापस गया और कहा अपनी कौम के लोगों को कि तुम लोगों को मेरे बारे में क्या राय है? उन्होंने कहा, आप हमारे सरदार हैं और सबसे अच्छी समझ बूझ रखते हैं। हजरत साद ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे मर्दों और औरतों से मेरी बातचीत हराम है जब तक तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाओगे। नतीजा ये हुआ कि शाम तक कोई भी मर्द औरत ऐसा ना था जो मुसलमान ना हो गया हो। सिर्फ एक आदमी था जिसका इस्लाम जंग ओहद तक मौखर हुआ। ओहद के दिन ये इस्लाम लाया और इससे पहले अल्लाह के लिए एक सजदा भी करे अल्लाह की राह में
مارا گیا۔ پھر اگلے موسم میں حج سے پہلے حضرت مصعب اسی طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ واپس آئے کہ کس طرح انہوں نے وہاں پر اسلام کی تبلیغ کی، اور کیونکہ اس وقت میں قبائلی نظام تھا، اگر قبیلے کا سردار مسلمان ہو جاتا تھا تو پورا قبیلہ پیچھے مسلمان ہو جاتا تھا، جیسے حضرت سعد بن معاذ کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر دوسری بیعت عقبہ، موسم حج سن 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان مشرکین حج کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے، خوف و ہراس کے اس عالم میں نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہونے پر اتفاق کیا۔ مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے، اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے ایک ایک دو دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ کل 73 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے، ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں۔ سب سے پہلے حضرت عباس ہی نے بات کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ انہیں ابھی چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت برا بن معرور نے کہا، ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے، اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان ہے جو پسند ہے وہ لے لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا، صرف تنہا اسی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت میں نہ روکے گی، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے یہ جنت ہوگی۔ حضرت عبادہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پہ بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع یا کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت برا بن معرور نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لے لیجئے۔ اللہ کی قسم ہم پر زندان ضرب و حرب ہے اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اتنے میں ابو الہیثم بن تہیان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان ہے، مطلب یہود کے ساتھ، اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، نہیں بلکہ خون خون ہے اور برد بربادی بربادی ہے، میں آپ لوگوں میں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے میں بھی صلح کروں گا۔ ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ بن نسلہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ و سفید سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں، اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا، آپ کے اشراف کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے، تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت۔
لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں. آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا. لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اس وقت آپ کے ہاتھ حضرت اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا اور کہا اہل یثرب ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے کہ سارے عرب سے دشمنی مول لینا. اگر آپ یہ لوگ یہ بات برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں، اور آپ کا اجر اللہ پر ہے. اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا. لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ایک آدمی اٹھا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کی. اور اس طرح یہ لوگ بھی پھر واپس پلٹے اپنی قوم میں تبلیغ کرنے والے بن کر. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے ہی اسلام مدینہ میں پہنچ چکا تھا، اور وہاں پر اسلام کی تبلیغ شروع ہو چکی تھی. اور مسلمانوں کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا. اب انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ کس طرح مسلمانوں نے اپنی ہجرت کا آغاز کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے احوال ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ کیسے آپ مکہ سے نکلے اور کیسے آپ مدینہ پہنچے، اور مدینہ کے لوگ کس بے چینی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. تو جو کچھ ہم نے پڑھا، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی یا کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھ لیا کریں میسج ٹائپ کر کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جو کچھ پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.